وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے، ان تمام ممالک کے، ان تمام تنظیموں کے جو ہماری اس میں مدد کرتے ہیں، بہت شکر گزار، لیکن یہ کام تو ہم اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کام تو ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بغیر بھی کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ کریں گے تو 2-4 سال میں ہو جائے گا، اگر ان کے بغیر کریں گے تو 5-7 سال لگ جائیں گے، لیکن کریں گے ہم ضرور، کیونکہ یہ کسی بین الاقوامی مینڈیٹ کے لیے نہیں ہم کر رہے۔ یہ آج صبح بھی میں نے کہا ہے کہ یہ پیرس اگریمنٹ اور یہ فلاں اگریمنٹ، یہ ہوں گے اگریمنٹ اور بڑے اچھے اگریمنٹ ہیں، اور ہم ان کے سگنیٹری ہیں، اور آنے والے بھی معاہدے جو ہیں ان کو دستخط کریں گے، مگر صرف ان معاہدوں کو کریں گے جو ہمارے آنے والی نسلوں، ہمارے ماحول، ہمارے زراعت، اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میں یہ بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ بھی موجود ہیں، آج ہماری کوآرڈینیٹر آئی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوتی۔ ہماری سیکرٹری جو ہماری ایڈمنسٹریٹو لیڈر ہیں، جو بڑی ایک مستعدی کے ساتھ اس پورے ہمارے طریقہ کار کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم آپ سے تینوں یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ملکی مفاد میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کی صحت کے لیے یہ تمام کام کریں گے، اور شکر گزار رہیں گے ان تمام لوگوں کے، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی، جو ہماری مدد کریں اس میں۔ مگر آپ سے وعدہ یہ ہے کہ مدد ہو یا نہ ہو ہم یہ کام کریں گے، یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج صبح میں نے کچھ ہمارے بین الاقوامی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے یورپ میں۔ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹس گرین نہیں ہوں گی، ہماری ٹیکسٹائل گرین نہیں ہوگی، ہماری یہ فرما بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ گرین نہیں ہوں گی، فیبریکیشن کی کمپنیاں گرین نہیں ہوں گی، تو جب وہ یورپ میں انٹر کریں گی تو ان پہ ٹیکس لگے گا، ٹیرف لگے گا ان پہ، اسی طرح کا ٹیرف جیسے کہ امریکہ نے پوری دنیا پہ لگایا ہے۔ یہ قانون بن چکا ہے، اس کا نام ہے CBAM۔ تو آج میں نے ان سے کہا صبح کہ میری بات سنیے، پوری دنیا کی جو گرین فائنینسنگ ہے اس کا 85%، 20 نہیں 85%، صرف 3 ممالک کو جا رہا ہے، یعنی 2 ممالک اور 1 خطے کو جا رہا ہے، امریکہ، چین اور ویسٹرن یورپ، یعنی کچھ ممالک جو یورپ کے ویسٹرن یورپین ممالک ہیں۔ 85% دنیا کی فائنینسنگ 8 سے 9 ملکوں کو جا رہی ہے، اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو گرین کر لیں۔ بھائی اس گرین کرنے کے لیے فائنینسنگ کہاں ہے؟ اور اگر فائنینسنگ موجود نہیں ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سروسز کو، پروڈکٹس کو ٹیکس کر دیں گے، تو یہ تو آپ کا بالکل اسی طرح کا ایک ٹیکس کی رجیم ہے جس طرح امریکہ لگا رہا ہے۔ تو پھر امریکہ سے آپ گلہ کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ یورپ کے اوپر اور باقی ممالک کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتا ہے تو آپ گلہ کرتے ہیں، لیکن خود آپ ایک ٹیکس لگا رہے ہیں تمام ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان پہ، جن میں پاکستان بھی ہے، مگر فائنینسنگ نہیں اویلیبل۔ اس کی فائنینسنگ ساری گرین آپ خود ہی لے جاتے ہیں۔ جب فائنینسنگ آپ کے پاس ہے، گرین آپ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر کاہے کو آپ یہ تکرار کر رہے ہیں اور کیوں یہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ تو یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہم اپنی کمپنیوں کو گرین نہیں کرنا چاہتے، یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم ضرور گرین کریں گے، مگر ہم اپنا حق فائنینسنگ کی شکل میں، وہ بھی اس کے حصول کے لیے کوئی اینٹ ایسی نہیں رہے گی، پتھر نہیں رہے گا جسے نہیں اٹھا کے دیکھیں گے۔ فائنینسنگ ہوگی تو ہم گرین ہوں گے، اور اگر فائنینسنگ نہیں ہوگی تو پھر آپ ہم سے مت کہیے کہ ہمیں کتنا گرین ہونا چاہیے، پھر ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے وسائل میں ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے، وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں۔ تو جب اور بڑی مثبت ہمیں
اس کا جواب ملا. آج آپ اگر صبح موجود تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جرمنی کی جو تنظیم ہے ترقی کی جی آئی زیڈ, اس نے ایک پورا ہمارے بچیوں میں گرین نوکریاں پیدا کرنے کا, یعنی وہ نوکریاں جن کا تعلق رینیوبل انرجی سے ہے, جن کا تعلق کلین ڈرنکنگ واٹر سے ہے, جن کا تعلق نئی جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان سے ہے, جن کا تعلق پانی کے سٹوریج سے ہے, پانی کے ایکسس سے ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ پروگرام کے لیے بہت سا پیسہ اور بہت سی جو وہ ٹرینرز ہیں وہ مختص کر دی ہیں. تو ہمیں اس تمام گفتگو کا جو ہم بین الاقوامی سطح پہ کر رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کو چیمپئن کیا وزیر اعظم نے, اس کو چیمپئن کیا وزیر اعظم نے جب وہ کاپ کی میٹنگ پہ گئے. اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ وزیر اعظم نے وہاں پہ اس کی اینٹ رکھی, اس کی بنیاد رکھی, اور تمام وزراء سینٹرل ایشیا کے بے شمار وزیر تھے جن کو اکٹھا کیا گیا اور یک زبان ہو کے یہ بات کہی گئی. اور یہی وزیر اعظم کا پیغام لے کر ابھی میں سمرقند گیا ہوا تھا 3-4 دن پہلے, اور یہی بات اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھنا چاہیں یا وہاں پہ جو پبلش ہو رہی, یہی بات اسی زبان میں جو وزیر اعظم کر آئے تھے وہی بات میں دوبارہ وہاں پر کر کے آیا ہوں. اور آج صبح جرمنز کے ساتھ بھی یہی بات کی, مگر بات ہم مثبت رویے سے کر رہے ہیں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بغیر بھی کریں گے, لیکن اگر آپ ہمارے لیے ہرڈل کوئی کریٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس کریں گے تو پھر آپ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اگر ٹیکس کریں گے تو بھائی فائنینس بھی کریں گے, اور اگر فائنینس نہیں کریں گے تو پھر اگر ٹیکس کریں گے تو جو آپ کا امریکہ سے گلا وہ ہمارا آپ سے. پھر اس میں کیا ہے ایسا معاملہ؟ اگر آپ نے یونیلیٹرلی صرف ہمیں ٹیکس ہی کرنا ہے تو ہم تو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے گرین پہ کام کرتے چلے جائیں گے اپنے بجٹ کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق. لیکن اگر آپ ہم سے پھر ریکوائرمنٹ ڈالیں گے یا ہماری انڈسٹری چھوٹی سی انڈسٹری ہے اس کو اگر ٹیکس کریں گے تو پھر ہمارا گلہ آپ سے بنتا ہے. اور یہ گلہ ہم کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہمیں فائنینس کریں تاکہ ہم زیادہ تیز رفتاری سے اپنے بزرگوں کی, اپنے بچیوں کی خدمت کر سکیں. اور یہ جو ہمارے اوپر برڈن آتا ہے, آپ کو معلوم ہے سردیاں آتی ہیں تو ہم سب اسموگ کی وجہ سے جن کو تکلیف ہے, لنگس کی تکلیف ہے, ریسپیٹری پرابلمز ہیں, ان کی پرابلمز اور بڑھ جاتی ہیں, اور ہمارا خرچہ ہوتا ہے, خاندانوں کا خرچہ ہوتا ہے, ملک کا خرچہ ہوتا ہے. اس جو ہماری صحت کا نقصان ہے جس کو ہم النس کہتے ہیں, اس کا ایک اکنامک برڈن ہے, اکنامک برڈن آف النس. تو ہم یہ بوجھ اپنے بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے, اپنے غریب خاندانوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے, اس وجہ سے ہم کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کوئی ہم پہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر آپ پہ مقرر ہے کہ اگر ٹیکس لگائیں گے تو پھر انویسٹمنٹ بھی کریں گے. ہم کو ادھار نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں گرین پروڈکٹس چاہتے ہیں, اور آپ اگر ان گرین پروڈکٹس کے لیے ہمیں ٹیکس کریں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. تو یہ ایک فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے تحت ہم اپنی فائنینسنگ کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور فائنینسنگ کی اینٹ جو ہے وہ وزیر اعظم خود کاپ 29 میں رکھ کر آئے تھے. میڈم کدھر ہو رہا تھا وہ کاپ؟ باکو میں انٹر منسٹریل میٹنگ میں وزیر اعظم اس کی اینٹ خود رکھ کر آئے تھے. تو یہ تمام کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے. اور آج جو میں یہ ایجنڈا پش کر رہا ہوں یہ انہی کی ہدایت پہ کر رہا ہوں, اور جو گفتگو انہوں نے فرمائی تھی اسی کو مختلف رنگ دے کے ہم یہاں سے وہاں سے ہر ملک میں لے کر جا رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں, یعنی ان کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں. اب اس ایجنڈا میں ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے بڑا کرم کیا. ایک ہم جو فنڈ جس کا ذکر وزیر اعظم کر رہے تھے, گرین کلائمیٹ فنڈ, گرین فنڈ میڈم اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ جی گرین کلائمیٹ فنڈ جو ہے اس کے تمام رولز ریگولیشنز میڈم تقریباً مکمل کر چکی ہیں. انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ چکے ہیں, اس کے تمام خد و خال کچھ دیر میں آپ کے سامنے لے کر آ جائیں گے, اور جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اتنی انویسٹمنٹ تو ہم کر چکے ہیں
اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار طے کیا ہے جس سے یہ فنڈ بڑھتا چلا جائے گا اور ہم خود بغیر کسی مدد کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے, وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو فنڈ بنایا جا رہا ہے اس کے خد و خال جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں. دوسرا, بین الاقوامی سطح پہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کانٹریکٹس کے تحت وہ ممالک جو ماحول کو زیادہ آلودہ کرتے ہیں, پاکستان نہیں کرتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ میں سے جو مرضی جا کے نیٹ کے اوپر ہمارے بچے بچیاں جو پڑھے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کا پر کیپٹا یا اوور آل پاکستان کا کاربن برڈن کتنا ہے ہی نہیں, آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا تھا اس سے 40% ہم نے اپنے آپ کو کاربن ایمیشن میں نیچے رکھا ہوا ہے. 40%. جتنے دیگر ممالک ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اس سے 20-20, 50-50% اوپر ہیں. ہم نے جو اپنا ایک رسپانسبل ملک ہونے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ماحول کو, انوائرمنٹ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. ہم 40% ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک نیچے رکھا ہے. لیکن دنیا میں ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ماحول کو برباد کر رہے ہیں, وہ ممالک جو سارے ہی ترقی یافتہ ہیں, وہ ممالک کاربن کریڈٹ خریدیں گے پاکستان سے. یعنی پاکستان جو اچھا پانی کی سکیمز, یعنی صاف پینے کا پانی, جس کا آج میں نے صبح بھی ذکر کیا کہ کیا قیامت ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نلکے سے پانی نہیں پی سکتے. تو سوچیں کہ یہاں پہ تو بہت سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بوتلوں میں پانی پی لیتے ہیں, تو وہ غریب علاقے, پسماندہ علاقے بلوچستان کے یا خیبر